السلام علیکم، میں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قبر سے لاش یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں اس کی لاش کیا واقعی بالکل ویسے کی ویسی رہتی ہے جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے، یا اس کو کیڑے مکوڑے وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض لوگ جن کے ورثاء یعنی نہیں وقت پر پہنچتے اور لوگ ان کو دفنا دیتے ہیں، بعد میں جب ان کے وارث آتے ہیں تو وہ قبر کی کشائی کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ہمیں بحیثیت مسلمان کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یعنی مرنے کے بعد پردہ جو رکھا ہوا ہے، کیا ہمیں اس پردے کو چاک کرنا چاہیے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو امید ہے سب بھائی غور سے سنیں گے۔ شکریہ جی۔ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا مفت میں کام ہو جائے، قبر گری ہوئی ہے وہ قبر کاندھی کو پکڑیں گے، یار تھوڑا انہوں سیدھا پدرا کر دی، تو وہ آگے سے وہ قبر کاندھی جس نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی وہ کہے گا جی شریعت اجمن ہے، میں نہیں کرنا۔ ان کو کبھی نماز پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو نماز پڑھتا ہے اور قبرستان کے اندر رہتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھار قبرستان جاتے ہیں تو خوف کھا جاتے ہیں، ان کے گھر ادھر ہیں، عادی ہو چکے ہیں۔ جیسے معذرت کے ساتھ علماء مسجد میں وہ کام ڈال دیتے ہیں جو ایک عام آدمی مسجد سے باہر کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ان کا گھر بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ معافی دے، یہاں تو مسجدوں میں ایسے کیس رپورٹ ہوئے ہیں یعنی یہ بدفعلی کے کہ وہ جس چارپائی کے اوپر مردے کو لے کے جاتے ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا، حالانکہ عام آدمی وہ چارپائی دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ مجھے کو پکڑ کے لٹا دے، بھاری لگتا ہے نا چارپائی کو دیکھ کے کام بندے کو، ان کو نہیں ڈر لگتا، ان کے گھر کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا زمین بوس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے پیچھے پیسہ آپ لگائیں، ظاہر ہے کم از کم 10,000 روپے اس وقت پاکستانی آپ کو چاہیے ایک قبر بنوانے کے لیے، 10,000 روپے دیں، میں دیکھتا ہوں کون سا قبر کاندھی ہے جو آپ کو دوبارہ سے ہی بنا کے نہیں دیتا قبر۔ مفت تو کام ہی نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کی ایک انٹینشن جڑی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ قبریں بسیدہ ہوں، ان کے آثار مٹ جائیں تو وہاں نئے مردے دفنا، کیونکہ قبرستان کی جگہ گورنمنٹ کو نہیں دے رہی۔ آپ ہمارے جیلم شہر میں دیکھ لیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری پیدائش سے پہلے وہ قبرستان فل ہو چکا تھا، ابھی تک جتنے بندے مر رہے ہیں وہاں دفنائے جا رہے ہیں۔ تو سر وہ کوئی زمین کوئی پھیل تو نہیں رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ وہ میں نے خود قبر کاندھیوں کے انٹرویوز کیے ہیں، میں نے ان سے پوچھا یار کہ یہ قبروں کی جگہ نہیں آپ لوگ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھتے رہتے ہیں، جس قبر پہ لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں قبر کے سار مٹتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں مٹتے ہیں، تو پھر ہم اس کو برابر کر کے ادھر نئی قبر کھود دیتے ہیں اور نئے مردہ دفنا دیتے ہیں۔ یہ بھی پیچھے ان کی انٹینشن ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ پیسے لگائیں تو سر وہ جعلی قبر بھی آپ کو بنا کے دے دیں، پیسہ دلاؤ، جعلی قبر بھی بنی نہیں قبرستان میں۔ لوگوں نے جگہ قابض کرنے کے لیے نا، میں جانتا ہوں انہوں نے جگہ قابو کر کے جعلی قبریں بنائی ہوئی ہیں کہ کل کو جب کوئی بندہ فوت ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملے گی تو ہم وہ اس قبر ہمیں تو پتہ نہیں جعلی ہے تو وہاں بندہ دفنا لیں گے۔ جعلی قبر بھی آپ بنوا سکتے ہیں، آپ زمین بوس ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا یار کہ یہ تم جب قبریں کھودتے ہو تو مطلب یہ ہڈیاں نکلتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ مطلب وہ کہتا ہے سر جی جب ہم قبر کھودتے ہیں نا تو سلیں ہٹا کے جو ہڈیاں نیچے سے نکلتی ہیں تو ہم سائڈ پہ نا ایک گڑھا کھود کے نا قبلے والی سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ ان ہڈیوں کو سائڈ پہ کر کے بند کر دیتے ہیں، نئی قبر تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کم از کم آج سے 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آج 6 اکتوبر 2019 ہے، میں آج سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تم کتنے عرصے سے؟ کہتے ہیں کہ 30 سال سے اسی طرح ہم قبریں بنا رہے نہیں، پرانی قبروں کو ختم کر کے، کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں۔ میں نے کہا یار کبھی کوئی مردہ سلامت نہیں نکلا، اتنے اتنے اولیاء اللہ نے دفنائے ہوئے ادھر، سارے ہزاروں اولیاء دفنا بیٹھے ہو جیلم قبرستان۔ آپ کو تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جسم سلامت رہنا یہ جو کسی کے ولی ہونے کی نشانی ہے، ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تو لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں، ان کے تو دفنانے سے پہلے جسم نہیں سلامت رہے۔ یہ تو پروٹوکول صرف پروفٹس کا ہے یا جسے اللہ دینا چاہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا، 1390 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، ان کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی۔ وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ اصول نہیں، اصول صرف پروفٹس کے لیے، اس کے علاوہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر کسی کا جسم سلامت نہ رہے تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بننا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو میں نے کہا یار کوئی کبھی
मुर्दा सलामत ही निकला। कहता है जी इन 30 सालों में सिर्फ एक दफा हुआ है कि एक कब्र मैंने खोदी है तो मुर्दा सलामत। सैकड़ों कब्रें खोदी हैं, एक मैंने कहा यार मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ। कहता है जी वो कब्र ऐसी थी कि उस कब्र के आसार भी मिटे हुए थे। कहता है कि मैं इतने मिट चुके थे, मैंने जब कब्र खोदी तो नीचे यानी उसकी सिलें आई, तो सिलें हटाने, कहता मैंने जब पहली सिल हटाई तो इतनी ज़्यादा मुझे खुशबू आई, और कहता मैं सिलें हटाता गया तो नीचे मैंने एक बंदे को देखा, उसकी पूरी दाढ़ी थी, और कहता हार्डली उम्र उसकी 35 से 40 के दरमियान होगी, काली दाढ़ी थी और जिस्म उसका बिल्कुल सलामत था। कहता मैं खौफ खा गया क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था कि एक कब्र जिसके आसार भी मिट चुके हैं और उसके अंदर लाश सलामत हो, या तो ना 1-2 दिन पहले को दफना के गया। कहता मेरे पे ऐसा खौफ तारी हुआ कि मैंने वो सिल उसके ऊपर रखी और मैंने उसकी कब्र मैंने खुद अपने पैसों से बनवाई, जेब से। और कहता सर कच्ची कब्र बनवाई है, साइड पे सिर्फ ईंटें लगवाई हैं सुन्नत के मुताबिक। इस मामले सारी सुनता है, उन्होंने याद आ जानी। सही बुखारी में आप एक बालिश से ऊपर नहीं कब्र रख सकते, और कब्र के सराने आप अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, सराने में आप निशानी भी रख सकते हैं। उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फौत हुए थे, नबी इस्लाम ने उनके सराने एक पत्थर रखा था और कहा था मैं इसके जरिए अपने भाई की कब्र को पहचान। कब्र के आसार रखने चाहिए। नबी इस्लाम अपनी वालदा की वफात के 50 साल के बाद, सही मुस्लिम में आता है, उनकी कब्र पे गए थे। तो 50 साल तक कब्र मेंटेन थी ना, तो तभी गए थे ना। कब्र मेंटेन रखनी चाहिए, पक्की ना करें, इर्द गिर्द पत्थर लगाएं, जिस तरह अभी बकिया हरकत कब्रिस्तान में सऊदीया वालों ने किया है, यानी साइड पे बड़े पत्थर रखे हैं, बीच में मट्टी है ताकि मट्टी बह ना जाए। जब बह जाए और मट्टी डालें, एक बालिश से ऊपर ना होने दें और साइड पे पत्थर रख लें। पक्की कब्र करने की तो सही मुस्लिम में हदीस है, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से और उन पर बैठने से। यानी कब्र पे बैठना भी गुनाह है, ये मुर्दे की तौहीन है। डायरेक्ट बैठना भी गुनाह है और मुजावर बन के बैठना भी मना है। तो वो कहता है मैंने वो कब्र खुद अपने पैसों से बनवाई। मैंने कहा यार मुझे उस कब्र पे ले जाओ। मैंने उसको 200 रुपये दिया ताकि मुझे ले जाओ। तो वो कब्रकांदी ऐसा था जो नमाज भी पढ़ता। मैंने अपनी जिंदगी में कम बंदे देखे हैं। फजर के वक्त हमारी अक्सर मुलाकात फजर की नमाज में ही होती थी। कब्रिस्तान के कॉर्नर में मस्जिद थी, मैं उधर उस जमाने में फजर पढ़ा करता था, तो उससे मुलाकात हो जाती थी। फजर के बाद मैं कब्रिस्तान जाता था इबरत के लिए, तो गपशप उससे होती थी। तो उससे एक दिन ये टॉपिक डिस्कस हुआ तो उसने मुझे बताया। मेरी मैं उस कब्र के ऊपर पहुंचा, वो कब्र उसने मट्टी की बनाई हुई थी, साइड पे ईंटें लगाई हुई थी। मुझे कहता सर जी ये कब्र है। मैंने कहा यार ये कब्र कितनी पुरानी होगी तुम्हारे ख्याल में? कहता जी ये इतनी पुरानी है कि इसके आसार मिटे हुए थे। तो अब आप अंदाजा लगा लें कितनी पुरानी होगी। कब्रिस्तान में आपने कब्र के पुराने होने को चेक करने का आसान तरीका यह है कि उसके इर्द गिर्द जो कब्रें हैं ना, उनके ऊपर आप नेम प्लेट्स जो है ना उनके ऊपर सन पढ़ लें, क्योंकि वो उस एरिया में वो वाली कब्रें उस सन एटलीस्ट उस सन की होती हैं। एक तरतीब से कब्रें शुरू हुई होती है ना। मैंने उधर जितनी कब्रें देखी ना सर, वो 70s की थी, कोई 1972 की, कोई 75 की, कोई 71 की, 70s की, 80s में कोई भी नहीं थी। और मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2004 या 5 की, तो आप समझ लें ऑलमोस्ट 30 साल गुजर चुके हुए थे, एटलीस्ट 30 तो कम अज कम गुजरे हुए थे, और उसके आसार मिटे हुए थे कब्र के। लेकिन खैर मैंने वहां जाके कब्र के ऊपर जाके मुर्दे के लिए दुआ की, और ये मेरी जिंदगी में हैरानकुन वाक़या था। मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन उसने मुझे बताया कि भाई मेरी जिंदगी में एक ये वाक़या हुआ। मैंने कहा ये अक्सर तुम लोग लावारिस लाशें भी दफना देते हो, तो बाद में भरोसा आते हैं, कहते हैं जी भरोसा आते हैं तो हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, यार खुदा के लिए जिधर दफन हुआ उधर ही रहना। मैंने कहा क्यों? कहता है इतनी बदबू होती है कि आप ठहर नहीं सकते, डिकम्पोजिशन फौरन स्टार्ट हो जाती है, नेचुरल प्रोसेस है। तो कहता है आप कभी इधर आ जाए ना, ये जो तीसरे चौथे दिन कब्र निकलवाते हैं ना आके, कहते जी आप कब्रिस्तान में खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू होती है। और कहता है जो कीड़े चढ़े होते हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर कैसे लग? कहते हैं जी वो बड़े बड़े स्प्रे लेके आते हैं, स्प्रे मारते हैं लाश के ऊपर, कीड़े साइड पे होते हैं, फिर वो कब्र से लाश निकाल के तो लेके जाते हैं। सारों ने वो मुंह के ऊपर, मैंने कहा यार चंगा बेइज्जत कर देने मुर्दे को यार, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? वहां पे कोई दफन हो, यहाँ पे आपने तो कहीं भी दुनिया में बैठ के मुर्दे के लिए दुआ कर सकते हैं। खाम खा मतलब अल्लाह ने एक चीज इसीलिए पर्दा रखा हुआ है ना कि आपने दफना दे, तो आप खाम खा यानी उस पर्दे को एक्सपोज करते हैं लोगों के सामने। तो कहते हैं हम तो लोगों की मिन्नत मारते हैं कि यार खुदा के लिए काम ना करो। तो यहाँ पर मैं जिम्ना बता दूं, सऊदीया के बारे में मशहूर है कि वो
قبروں میں کیمیکل ڈال دیتے ہیں مردوں کو ختم کرنے کے لیے. اس میں میرا کلپ چڑھا ہے, کیمیکل نہیں ڈالتے ہیں, ایک طرف سے قبریں شروع کرتے ہیں, دوسری طرف پہنچتی ہیں, جب واپس آتے ہیں تو ویسے ہی گل سٹ کے ہڈیاں ہوتی ہیں, سائڈ پہ کرتے ہیں, ان کو کیمیکل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیمیکل تو اس لاش پہ ڈالنا پڑے کہ جو آپ نے مردہ دفنایا اور اگلے دن دوبارہ اسی قبر میں دفنانا ہے. اس کی باری جب آنی ہے 8-10 سال کے بعد, تو سر 3 سے 4 مہینے کے اندر بالکل ڈیکمپوز ہو کے ہڈیاں نکل آتی ہیں. کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جس کا جسم سلامت رہے, آلموسٹ تو ایسا نہیں ہوتا, اور جن کا سلامت نہیں رہتا وہ بھی کوئی بد نصیب نہیں ہوتے. یہ نیچرل پروسیس ہے, اس کو کوئی بنیاد نہ بنائے. باقی ان کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے جنہوں نے یہ لوگوں کو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی لاشیں قبروں میں سلامت رہتی ہیں. تو میں نے پھر عرض کیا ان کے لیے کہ قبر تو چھوڑ دیں, آپ جن بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہیں, تو سر جب وہ فوت ہونا تو 1 ہفتے کے لیے نا چوک میں ان کی لاش رکھتے ہیں. اگر خراب ہو گئی تو ہماری ڈاکٹرائن درست, اور اگر سلامت رہ گئی تو آپ کی ڈاکٹرائن درست. ایک کسی بزرگ کی قربانی دے کے, اگر یقین کریں, اگر ایک بزرگ کی قربانی دے کے آپ اس کو چوک میں رکھ کے اگر پورا پاکستان بریلوی ہو جاتا ہے تو سر یہ کون سا سودا ہے؟ یہ تو ہر بزرگ کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ میں ہوں جناب, میری خواہش ہے کہ میں سب کو بریلوی کر لوں, یا میں سب کو دیوبندی کر لوں, یا میں اہل حدیث کر لوں. آپ کے فرقے میں کوئی ایک بزرگ بھی نہیں جو آپ کے فرقے کے لیے اتنی قربانی دے, جبکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ تیزی سے گمراہ ہو رہی ہے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے. تو ایک بزرگ کو قربانی کرے نا کہ یار میری یہ وصیت ہے کہ میری لاش کو جو ہے نا 1 ہفتے کے لیے رکھ دینا ہے, اور وہاں پہ لکھ کے لگا دینا ہے انجینئر کے لیے یہ تھا, یہ آپ دیکھ لیں انجینئر کے ماننے والے, یہ دیکھیں ہمارے بزرگ, یہ ان کی لاش سلامت ہے. کوئی لے گا رسک؟ کوئی بھی نہیں. ہاں آپ کو بتائیں گے جو فلاں تھا رات کے اندھیرے میں لاش بالکل سلامت نکلی, کس نے دیکھی, کہانی کراؤ, جتنی مرضی کہانی کراؤ. اور ہر فرقے کے بندے کروا رہے ہیں. مصیبت یہ ہے, آپ بریلویوں سے کہنا کہ اہل حدیثوں کی لاش سلامت نکلی, وہ کہتے ہیں وہ مردود ہے, ان کی نکل ہی نہیں سکتی. اہل حدیثوں سے کہ بریلویوں کی نکلی, وہ کہیں گے مشرک نکل نہیں سکتی. اور پھر ہمیں پھر آپ کیوں پابند کر رہے ہوتے ہیں, دھونس لگا رہے ہوتے ہیں جناب فلاں بزرگ کی لاش سلامت نکل آئی. تو میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی بدل دی ہے کہ لاش کو چھوڑ دیں, زندہ بزرگ. پھر عیدی والوں کے پاس نہیں جانا کہ سر یہ رکھ لیں کچھ دنوں کے لیے. آپ کو پتہ نہیں جناب, یہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی جسم سے کتنی بدبو نکلتی ہے. کبھی یہ لاشیں جو باہر کے ملکوں سے آتی ہیں نا, آپ یقین کریں اس گھر میں نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا. وہ 1 ہفتے بعد لاشیں آ رہی ہوتی ہیں, پہلے وہ فریزر میں رکھی ہوتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریچر جب رائز کرتا ہے نا گرمیوں میں, تو اس مردے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کوئی اس کے اللہ معافی دے گناہگار ہونے کی نشانی نہیں ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ولی اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پیشاب میں سے خوشبو آتی ہے, تو ہم کیا کہیں گے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے. اس طرح جب جسم گل سڑنے کی طرف مائل ہوتا ہے, ڈیکمپوز ہوتا ہے, اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, بایولوجیکل فینومینا ہے, یہ سب کچھ ہونا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پبلک کو کہانی کرائی ہوئی ہے, پھنس گئے ہیں. کہانی تو کرائی ہوئی ہے نا, جسم سلامت رہتے ہیں تو سر چیک کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں بزرگ اڑ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں. سارے بزرگ جمع کریں منار پاکستان سے, ان کو ایک ٹیسٹ فلائٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, امت کی بھی جان چھوٹے. لیکن چونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا ہے تو گناہ ہے, تو ہم احتیاطاً نہ ایک گورے کا بنا ہوا پیراشوٹ ان کی کمر پہ باندھ دیں گے. جب وہ مرنے لگے تو ایک بٹن دبا دیں تو گورے کا پیراشوٹ ان کو بچا لے. بزرگوں کا نہیں, گورے کا. وہ جی بزرگ سب کچھ بزرگ چلا رہے ہیں دنیا کا نظام. تو میں نے کہا اللہ کے بندو, یہ سارے بزرگوں کو بوئنگ 747 میں بٹھاؤ, خود بھی ساتھ بیٹھو جو جتنا پکا مرید ہے, اور 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے پائلٹ کو تو ہم کہیں گے کود جا تو. بزرگ جان آپ سائیں آپ جتنے لینڈ کرا گے, تو ہم پتہ سائیں کتنے لینڈ کرا کے کہتے ہیں سائیں مگر نے سائیں کرا نہ لینڈ, وہ کرا سکتا ہے. سر ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو آپ اگر کاکپٹ میں پائلٹ کی سیٹ پہ بھی بٹھا دینا تب بھی جہاز نہیں اڑا سکتے. نگاہ سے تو اڑانا بڑی دور کی بات ہے. آپ ان کو یہ ٹچ سکرین موبائل دے دیں, یہ استعمال نہیں کر سکتے, جو آپ کا 4 سال کا بچہ استعمال کر سکتا ہے. روحانی طور پہ استعمال کر کے کو بتائے نا, وہ جی نگاہ ہماری یہ کر دی. میں کہتا ہوں جی میں اپنے اوپر میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا, ایمی گستاخی ہو جاتی ہے. میرے پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں بزرگ ہوں اور میں نگاہ مار کے یوٹیوب سے رسول اللہ کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں. اور پھر وہ ایک مشہور زمانہ حضرت صاحب اور امام مالک کی طرف منسوب ایک قول ہر تقریر میں وہ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں
اور امام مالک نے فرمایا کہ اگر حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہوں تو امت نو مر جانا چاہیے جو گستاخیاں نہیں رکوا سکتی. یعنی امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ کے گستاخ زندہ ہیں تو امت کو مر جانا چاہیے اگر وہ گستاخوں کو نہ مارے. تو میں نے اس پہ ایک عرض کیا ہے کہ عوام الناس کو تو بعد میں مرنا چاہیے. جو کتب وہ سب دال آپ نے کلیم کیے جو نگاہیں مار کے شہروں کو آگ لگا دیتے پہلے وہ کیوں نہ مر جان جن کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے. عام بندے کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے. تو سر یہ نہ کریں مسلمانوں کو مر جانا چاہیے. آپ کہا کریں ہمارے غوث کتب ابدال سارے اولیاء کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ کی وہ ویڈیوز ہیں اور گستاخ زندہ ہیں. پہلے بابیاں نو مارو انہیں ترام سے چھڑ دو سائڈ پہ. وہ امتی نہیں ہے. ان کا ایمان کیا رسول اللہ کی محبت کے بغیر ہی مکمل ہے. تو مسئلہ سب کا نہیں ہے. اب آگے جدید دور ہر طرف سے صدا آ رہی ہے کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار. تو علمی کتابی باتیں تو پھر اس طرح ہی ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر.